شاہوں کے بیٹے تھے مگر وہ سرفراز ملا حضرت یہ ابہام دور نہیں ہو رہا یہ ابہام دور نہیں ہو رہا پتہ نہیں اس مبہم سے کون سا مراد ہے ان کا مگر وہ سرفراز ملا تنہا تھا اکیلا تھا ادھر موجوں کی شدت تھی ادھر پانی کا ریلا تھا وہ چلاتا تھا اٹھو بھائیو آؤ ادھر آؤ ذرا ہمت دکھاؤ دست بازو کام میں لاؤ ہوا میں اڑ چکی ہے دھجی دھجی باد بانوں کی شکستہ ہو چکی ہے ناؤ مانگو خیر بانوں خیر جانوں کی فرمانے لگے ہوا میں دھجی اڑ چکی ہے جو بادبان ہوتے ہیں جو کپڑا اڑا جناب حاجی لٹکایا لگایا جاتا ہے کشتی میں ہوا کے ساتھ کشتی کو چلانے کے لیے وہ فرمانے لگے ملارے بھائی وہ ختم ہو چکا ہے اس کی دھجیاں ہوا میں اڑ چکی ہیں کشتی شکستہ ہو چکی ہے اب اپنی جانوں کی خیر مناؤ کھڑ جائیں گے تختے آؤ ان کو تھام لو آ کر سلامت ہیں جو کچھ اوزار ان سے کام لو آ کر ادھر سیلاب پھر آتا ہوا معلوم ہوتا ہے ادھر گرداب بل کھاتا ہوا معلوم ہوتا ہے نہیں ہنگام سونے کا کھڑے ہو جاؤ تن جاؤ حوادث کے مقابل آہنی دیوار بن جاؤ مبادا ناؤ اب کے اور بھی کمزور ہو جائے یہ گرداب بلا شاید دہانے گور ہو جائے ارے بھائی جاگو خدا را جاگو کہیں ایسا نہ ہو کہ جڑی کشتی کھڑی ہے بھی جاندی رہے جنہیں ایک رہ گئی ہے بیچاری ٹوٹی پھوٹی ہے بھی جاندی رہے اٹھو ہے وہ چلایا وہ چیخا منتیں کیا ہزاری کی مگر بے سود تھا سب کچھ کسی نے بھی نہ یاری کی نہ آمادہ ہوا کوئی بھی جرأت آزمائی پر سبھی ہنستے رہے ملاح کی ہر سرائی پر بیچارہ ہے پاگل کلا بچا لائے گا آج کہنے حضرت صاحب نو کلا بچا لے گا کشتی ڈوبن والی انہیں ہن بچا لینا بلاتا غیرت اسلام لے لے کر جھڑکتے تھے لیکن سب اسے دشنام دے دے کر غیرت اسلام کا نام لے کر اٹھاتا تھا وہ اٹھو ہے جاگو ہے لیکن جو ملون تھے آگے سننے والے وہ کیا کرتے تھے بے وقوف توجہ بھائی وہ کیا کہتے تھے وہ گالیاں دے کر کہتے تھے یہ پاگل پتہ نہیں کہاں سے آ گیا مگر ملاح اپنے فرض کا احساس رکھتا تھا وہ اپنے ساتھیوں کی آبرو کا پاس رکھتا تھا اسی نے جسم پر کھائے تھپیڑے تند موجوں کے اسی کے ساتھ ٹکرائے ہوائے تیز کے جھونکے وہ اپنی جان پر سہتا رہا تنہا اٹھو ہمت کرو کہتا رہا تنہا زندہ باد ہمارا زندہ کنار مگر ہنستے رہے غفلت کے شیدائی اسی کشتی کے ہمراہی اسی ملاح کے بھائی
ادھر بڑھتی رہی دل دریا کی طغیانی، ادھر گھٹتی رہی توفیق انسانی، شکستہ ناؤ کا ملا بے دم ہو گیا آخر، بڑھا کر حوصلہ تن میں لہو کم ہو گیا آخر، گرا دریا میں چپو ہاتھ سے پتوار بھی چھوٹی، شکستہ ہو گئے بازو مگر ہمت نہیں ٹوٹی، وہ کشتی کے محافظ ڈھونڈتا تھا اب بھی یاروں میں، انہیں تاکید کرتا تھا اشاروں میں، مگر اس کے اشاروں کو سمجھ سکتا نہ تھا کوئی، سمجھ سکتا بھی ہو تو اس طرف تکیتا نہ تھا کوئی، تھکن کا ہو رہا تھا اب اثر آہستہ آہستہ، لگا جھکنے وہ سر افراز، سر آہستہ آہستہ، وہی سر جو ہواؤں سے نہ طوفانوں سے جھکتا تھا، نہ فرعونوں سے جھکتا تھا، نہ حمانوں سے جھکتا تھا، نہ جھکتا تھا کبھی میرو وزیرو شاہ کے آگے، وہ سر ایک مرتبہ پھر جھک گیا اللہ کے آگے، تعجب سے ردائے ابر میں سے برق میں جھانکا کہ یہ ایک آخری سجدہ تھا اس مرد مسلمان کا، شکستہ ناؤ میں طوفان کی اس چیرہ دستی میں وہ اپنا فرض پورا کر رہا تھا، بحر ہستی میں خدا کی راہ میں خلق خدا کا رہنما بن کر خود اپنی ناؤ میں ڈوبے ہوں کا نا خدا بن کر، تمسخر ساتھیوں کے اور غیروں کے ستم سہنا، مگر از ابتدا تا انتہا ثابت قدم رہنا، میری آنکھوں نے پہلی مرتبہ یہ ماجرا دیکھا، ادائے فرض اپنے رنگ میں جلوہ نما دیکھا۔ اچھا یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ادائے فرض اپنے رنگ میں جلوہ نما دیکھا، ملا آپ نو کہہ رہے ہیں کہ یار اس لیے میں کلا کڑپدا سا، وہ چھڈو سکول نو، چھڈو کفر نو، چھڈو لان، تے آخر میں تھک ہار کے میں سجدے اور رب دی بارگاہ چ آخری کیتا، مولا ہن تو ہی مدد کرے نہ مسلماناں دی، یہ کسے دی سنن والے نہیں تے نہ کسے تو بچن والے، یہ اپنی بات توجہ بھائی، ہائے 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 ہائے، اندھیری رات تھی اندھیر برپا تھا سفینے میں، مگر ایک روشنی سی میں نے پائی اپنے سینے میں، واہ شیخ صاحب، واہ شیخ صاحب، ہاں جی سانو پڑھدے رونا ہوندا پیا تے پھر زبان کلام شاعر بزبان شاعر اس کا لطف ہی، سنو بھائی، شعائے نور جس سے عشق کی گرمی ہویدا تھی، میرے دل میں اسی ملاح کی صورت سے پیدا تھی، میرے دل میں اسی ملاح کی، یعنی میرے اندر جو عشق گرمی اور تڑپ اٹھی تھی دین کی، یہ اس ملاح، اس کا مطلب ہے کوئی صوفی ہے، کوئی فقیر درویش ہے جس نے اس پر نظر ڈالی اور جس نے بہت جناب کوشش کی مسلمانوں کو بچانے کی، ہے جی، لیکن تھک کر آخر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کی یا اللہ تو ہی کرم کر، ہیں اب یہ خدا ہی جانے حضرت یہ کس کا نام وہ ان کے دل میں کوئی ہے تو فقیر ہے نا، ایسی بات
برباد ہو چکا، مگر مکتب نے بے حس کر دیے تھے دست پا میرے، تحفظ کشتی بشکستہ کا بس میں نہ تھا میرے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کے ابتدائی دور میں جو وہ فقیر تھے کہ جنہوں نے ان کو سمجھایا یہ وہ، لیکن کسی نے نہ سنی، پھر یہ میں گیا سکول میں اور جو سو گیا وہاں پر، مجھ میں طاقت ہی نہ رہی کہ میں کشتی کو کوئی آسرا دے سکوں۔ زباں قابو میں تھی ایک داستاں یاد آ گئی مجھ کو، باقی تو میں بے حس ہو گیا، لیکن ایک زبان باقی تھی اور وہ قصہ آپ کو اپنے کو سنا رہا ہوں۔ زباں قابو میں تھی ایک داستاں یاد آ گئی مجھ کو، سنی تھی صحن مسجد میں یہاں یاد آ گئی مجھ کو۔ مسجد کدی قصہ سنیا سی، زبان قابو ہے سی، وہ میں آج سنا دیا کہ تاں پھر سارا مار کے بدر تے پھر اگے لکھیا ہے وہی تاریخ جس کو صدق کا آئینہ کہتے ہیں، نئی تہذیب کے بندے جسے پارینہ کہتے ہیں۔ وہی قصے ہمیں میرے استاد صاحب محترم مجھے صحابہ کرام کے جہاد کے قصے سنایا کرتے تھے، جن کو یہ لانتی آج کے نئی تہذیب والے پرانے قصے کہتے ہیں۔ فرمایا وہ یاد آ گئی کہانی اور میں نشانہ میں خدا کے نام سے خادی بختوں کے جگانے کو، ہوا میں لب کشا افسانہ ماضی سنانے کو، وہ پرانا قصہ سنانے کے لیے کتاب لکھ رہا ہوں۔ کیوں لکھ رہا ہوں؟ تاکہ ہو سکتا ہے کسی کا نصیب وہ پرانے قصے صحابہ کے سن کر جاگ جائے۔ قسط پوری ہو گئی مسجد میں۔ ایک سوا لکھ ہویا